وہ اور رحم مطلب کہ اس بندے کا نام لیا جا رہا ہے کہ اس سے اس کی امید فضول ہے۔ بس صاحب بس، بہت ہو چکا، اب آپ خاموش ہو جائیں۔ جب آپ کسی کو مطلب کوئی بات پہ غصہ کر جائے اور کسی کو خاموش کر، بس صاحب بس ہم کہہ دیتے ہیں کہ بہت ہو چکا، آپ بہت خاموش ہو جائے۔ اس طرح غصے سے، حقارت سے، استعجاب، تمنا، دیکھو کاش میں بادشاہ ہوتا، ادب، تعظیم، ندامت، خوف، تحسین، واہ، آفرین، ایسے الفاظ استعمال کرنے کے لیے فجائیہ کی علامت سائن آف ایکسکلیمیشن مارک لگاتے ہیں۔ واوین انورٹڈ کاماس، اس علامت کا استعمال کسی کا قول منعن اسی کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں یا کسی اقتباس کا اندراج کرتے وقت اس قول یا اقتباس کی ابتدا اور اس کے آخر میں کیا جاتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ واوین کے اندر والی عبارت گفتگو کرنے والے ہی کے الفاظ پر مشتمل ہو، یعنی کہ انورٹڈ کاماس میں ہمیشہ وہ بات لکھی جاتی ہے جو کسی کا قول ہو، کسی کا فرمان ہو، یا کوئی بات جو اسی کے ہی الفاظ میں لکھی جائے وہ انورٹڈ کاماس میں لکھی جاتی ہے۔ جیسے باپ نے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اب یہ باپ کے الفاظ ہیں، بیٹا سائن آف ایکسکلیمیشن مارک لگایا، پکارنے کے لیے، دیکھو ہم نے اوپر پڑھا ہے نا، ندائیہ یا پکارنے کے لیے، خطاب کرنے کے لیے ندائیہ کی علامت لگتی ہے۔ بیٹا محنت کرو، محنت کا پھل ضرور ملے گا، یہ باپ کے اصل الفاظ ہے اپنے بیٹے کے لیے، تو اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھ دیا ہے۔ اب میں نے ملازم سے کہا، جاؤ میرا سامان گاڑی سے اتار لاؤ، تو یہ جو ہے نا انورٹڈ کاماس میں، یعنی کہ ایکچوئل الفاظ لکھ دینا، ایکچوئل لائن لکھ دینا، تو اسے انورٹڈ کاماس میں لکھا جاتا ہے۔ پھر ہے کوسین، اس علامت میں کسی بات کی وضاحت کے لیے ایسے الفاظ لکھے جاتے ہیں جو لفظ معترضہ یا جملہ معترضہ کے طور پر آتے ہیں، انہیں حذف کر دینے سے عبارت کے ربط و تسلسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بریکٹس لگاتے ہیں، کوسین، اس میں ایسے الفاظ لکھے جاتے ہیں اگر وہ نہ بھی لکھے جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کی تفصیل لکھ دیں، اس کو بتا دیں تو وہ خوبصورتی پیدا کرتے ہیں جملے میں۔ انور صاحب مرحوم سے ہمارے بھی درینہ تعلقات تھے، اب انور صاحب ہیں، یہ بندہ فوت ہو چکا ہے تو اس کے لیے مرحوم کا لفظ لگایا ہے، تو یہاں پر کیا ہوا کہ یہ مرحوم کا لفظ تھوڑا سا جملہ معترضہ ہے، تو یہ انور صاحب کے بارے میں بتا رہا ہے۔ میرا گھر، مکان کا وہ حصہ جسے میری سکونت ہے، بوسیدہ ہو گیا ہے، مطلب پورا گھر ہے، اس میں جہاں پر وہ خود رہتا ہے نا، اس نے مزید تفصیل بتا دی ہے کہ وہ کیا ہے، بوسیدہ ہو گیا۔ اگر ویسے بھی کہتے تو میرا گھر بوسیدہ ہو گیا ہے تو پھر بھی ٹھیک تھا۔ خط، انگریزی میں اس علامت کو ڈیش کہتے ہیں، کہا جاتا ہے جس طرح کوسین جملہ معترضہ کو رواں تحریر سے الگ کرتی ہے، اسی طرح یہ علامت بھی نیم ختمہ کا کام دیتے ہوئے جملہ ختم کیے بغیر اس میں اچانک تبدیلی کو ظاہر کرتی ہے۔ مثلا میں بیمار ہوں، آپ سے ملنا بھی ضروری تھا، اب اس میں دیکھو بات میں بیمار ہوں اس نے ختم کرنے سے پہلے اگلی بات شروع کر دی ہے، آپ سے ملنا بھی ضروری تھا، اب تو اسی تنخواہ میں وہ جتنی بھی ہے گزارا کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر ہم نے ایک بات سیکھی ہے کہ ایک بات ختم ہونے سے پہلے ہی اس بات کی مزید تفصیل بتا دینا، تو پھر اس کے لیے خط یا ڈیش کا لفظ لگایا جاتا ہے جو ختمہ سے کیا ختمہ نیم ختمہ کا کام کرتا ہے۔